بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينهله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود خطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدل بالصخور ميدان أرضه جلت عظمت سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات آج کی اس پر مسرت ترین شب جو کائنات بشریت کی سب سے منور شب ہے، جس میں منجی عالم امام زمانہ علیہ السلام اپنے وجود پرنور کے ذریعے سے کائنات کو منور کیا ہے. ہم سبھی حضرات کو بالاخص آل محمد کے گھرانے کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ ہی کی وہ ذات ہے جس ذات سے یہ کائنات کی رونقیں چمک دمک یہ تمام تر نور ہی نور جو نظر آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف امام زمانہ علیہ السلام کے وجود سے ہے. لہذا ہم سب کا اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ غیبت امام میں امام کے مشن میں ہم سب شامل ہو جائیں. آج یہ اس لیے کہا جاتا ہے آل محمد کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جب تک خانہ کعبہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف نہیں لائے، اس وقت تک خانہ کعبہ بیت اللہ کہلانے کے قابل نہ بن سکا. 365 خداؤں کی عبادت ہو رہی تھی. لیکن جب علی اور نور نے اپنے وجود کا جلوہ دکھایا تو پھر وہ خانہ وہ بیت نہیں بلکہ بیت اللہ بن گیا، اللہ کا گھر بن گیا. عزیزو یہ ذوات مقدسہ ان کا وجود ہی پورا وجود نور ہی نور ہے. ان کی آمد سے پہلے کربلا جنگل و بیابان تھا، ان کی آمد کے بعد کربلا محلہ بن گیا. ان کی آمد سے پہلے قم تھا، لیکن ان کی آمد کے بعد قم مقدس بن گیا. ان کی آمد سے پہلے خراسان تھا، لیکن ان کی آمد کے بعد مشہد مقدس بن گیا. عزیزو یہ کائنات میں تاریکیاں پھیلی ہوئی تھیں. اگر امام زمانہ علیہ السلام نہ ہوتے، نہ آپ کا وجود ہوتا، نہ ہمارا وجود ہوتا، نہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہوتا. یہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب امام کے وجود و برکات کا نتیجہ ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ حدیث ہے. حدیث یہی تو ہے، ایک تو حدیث قدسی ہے اور ہمارے پاس ایک حدیث کیسا ہے. جب ملائکہ نے پوچھا تھا ومن تحت الغصاب،
تو وہ ساری داستان آپ کو پتا ہے. تو جب اللہ نے بیان کرنا شروع کیا تو اس کے بعد پروردگار عالم بیان کرتا ہے فقال اللہ یا ملائکتی سکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکتاب هم فاطمۃ و ابوہا بعد اور پوری تفصیل بیان کیا کیونکہ ظاہری وجود پنجترے پاک کا تھا لہذا پنجترے پاک کا نام لیا گیا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں, ان کے والد گرامی پیغمبر اسلام ہیں, ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں, ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں. یعنی یہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب ان پنجترے پاک کے صدقے میں خلقی گئی ہیں. اس کا مطلب اگر یہ پنجترے پاک تک بات رہتی تو دنیا کو مٹ جانا چاہیے تھا. دنیا کا باقی رہنا, سورج اپنا کام کر رہا ہے, چاند اپنا کام کر رہا ہے, ستارے اپنا کام کر رہے ہیں, زمین اپنا فرش بچھائے ہوئے ہیں. یہ تمام جلوے الہی آج اگر باقی ہے تو اس کا مطلب اللہ کی حجت آج کوئی موجود ہے جس کے صدقے میں یہ دنیا اپنی پوری رفتار کے ساتھ گامزن ہے. یہ کریم ابن کریم کا گھرانہ ہے, یاد رکھیے گا, یہ کریم ابن کریم کا گھرانہ ہے. کوئی مانے تو بھی عطا کرتے ہیں, کوئی نہ مانے تو بھی عطا کرتے ہیں. ان کو اس کی نہیں پڑی ہے, پوری دنیا نہ مانے علی کا کیا فرق پڑنے والا ہے. نقصان تو ہم نے اپنا اٹھایا ہے, اللہ کو پوری دنیا نہ مانے. اللہ کا کیا نقصان؟ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے. یہ تو صاحبان شعور اور عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں. جب اپنے خالق کو پہچانیں گے تو خالق کے نمائندوں کو بھی پہچانیں. ورنہ یاد رکھیے گا اسلام جس چشمے سے نکلا تھا اگر اسی چشمے سے دنیا سیراب ہوتی رہتی تو جو پیغمبر اسلام دین لے کر آئے تھے وہ دین ایک دین کے نام پر دنیا میں چھپے چھپے پھیلنا چاہیے تھا. لیکن دین وہی ہے, قرآن وہی ہے, محمد مصطفیٰ وہی ہے. لیکن اب آپ جا کے دیکھیے مسلمانوں میں ستفترق ثلاثۃ سبعین فرقۃ کلہم نار الا واحد. ہمارے بعد ہماری امت 73 فرقوں میں بڑھ گئے. کتنے؟ 73 فرقے. آپ کسی فرقے کے پاس چلے جائیے تو اپنے کو صحیح دوسرے کو غلط. زیادہ سمجھدار ہوگا کیا بھیا مجھے نہیں پتا, میں اپنے بارے میں جانتا ہوں, میرا فرقہ جنتی ہے. استوا جب 73 فرقے ہیں, 73 کو 73 صحیح مان لیا جائے, بولیے باپ, یہ ناممکن ہے. جب ایک چیز ہے تو ایک چیز یا صحیح ہے یا غلط, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین تو ایک, قرآن تو ایک, تم جس کو مانو وہ بھی صحیح, ہم جس کو مانے وہ بھی صحیح, تو کائنات میں کچھ تو غلط ہوگا. سلام علیہ محمد علیہ محمد. آپ کو قبول کریے, میں آپ کے بہنوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہم سورت میں اسٹیشن پر پہنچے اور ہم نے فون کیا, بھیا ہم یہاں اسٹیشن پر پہنچ گئے ہیں, آپ کے مرکز پر آنا چاہتے ہیں, آپ ہم کو ایڈریس کیا بتائیں گے؟ اگر آپ ہم کو یہ ایڈریس بتا دیں, مولانا صاحب اسٹیشن سے باہر نکلیے, ایک 4 راستہ آتا ہے, بس 4 راستے سیدھا چلے آئیے. 4 راستے پہنچنے پر ہر راستہ سیدھا جا رہا ہے, ادھر والا سیدھا جا رہا ہے, ادھر والا ادھر سیدھا جا رہا ہے, ادھر والا ادھر سیدھا جا رہا ہے, ایک سیدھا جا رہا ہے. اگر یہ ایڈریس بتانے والے نے بتایا کہ ایڈریس صحیح بتایا کہ غلط بتایا؟ اب علیہ باللہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام یہ تو بتا دیں کہ ہمارے بعد 73 راستے ہوں گے, اور یہ نہ بتائیں 73 راستے میں کون سا سیدھا راستہ ہے. تو پیغمبر اسلام کا بتایا ہوا راستہ صحیح ہے غلط ہے؟
بھئی اگر ہم یہ کہتے ہیں چار راستے پہ آؤ ایک راستہ سیدھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہو یہ رائٹر صاحب کو بتانے کا طریقہ غلط ہوا. اور محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین کائنات کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں. وہ پوری امت کو آج چوراہے بنا کر کھڑا کر دیں اب تم فیصلہ کرو کہاں تمہیں جانا ہے. نہیں، یاد رکھیے گا پیغمبر اسلام نے اسی لیے کہا تھا قلم دعوات دے دو. قلم دعوات دے دیتی دنیا تو آج یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. لیکن وہاں قلم دعوات نہ دے کر ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیا. اب نیا فتنہ کیا بنا؟ اپنی چمکانے کے چکر میں اپنے کو بھی ڈبویا اپنی قوم کو بھی ڈبو دیا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. صلاح محمد علیہ تو پیغمبر اسلام نے کہا مسئلہ حلقیتی کا مسئلہ سفینتہ من رکبها نجا ومن تقلب عنها فغرق. ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی. اس سے تو سمجھ میں آ گیا. ارے ہم تو چھوڑ دیے اس کو. خالی ایک حدیث پیغمبر اسلام نے پکڑ لیا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین ہدایت کے جلتے ہوئے چراغ کا نام ہے. حسین کشتی نجات ہے. بس ادھر سے چراغ بھی ہے. ایک کشتی کے لیے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک کشتی ہونی چاہیے. کشتی کے لیے چراغ ہوتا ہے جو چراغ کے ذریعے سے اسی کی روشنی سے کشتی رواں دواں رہتی ہے. کیا تشبیہ پیغمبر اسلام نے دیا ہے کہ اگر حسین کے در کو چھوڑ کر تم کسی بھی چراغ کی خدمت میں پہنچے وہ چراغ تمہیں در کر دے گا. وہی چراغ نجات کا ضامن ہے جو حسین نے جلایا ہے, جسے علی نے جلایا ہے, جسے امام زمانہ نے جلایا ہے. وہی کشتی نجات کی ضامن ہوگی جو کشتی حسین نے بنائی ہے. میدان کربلا میں 72 کی جو کشتی بنائی ہے, اس کشتی پہ جو سوار ہو جائے گا اسے نجات مل جائے گی. اب ہر انسان تلاش کرے ہم کس کشتی پر سوار ہیں. حیدر مہدی کا بتایا ہوا دین دین نہیں ہے. مولوی ملا کا بتایا ہوا دین دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قرآن کہے. دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کہے. دین وہ ہے جس کی تفسیر علی بیان کرے. دین وہ ہے جسے حسین بتائیں. خواجہ معین الدین چشتی پر ہمارا لاکھوں درود و سلام. صلوات محمد. دیوانہ حسین سردار ندار دست در دست یزید حق کی بنا لا الہ حسین. دین است حسین. حسین کا وجود ہی دین ہے. یعنی میدان کربلا میں امام حسین نے اپنے قیام کے ذریعے سے تاریخ انسانیت کے لیے ہدایت ایک لکیر کھینچ دی. جو لکیر حسین میں آ گیا وہ ہدایت یافتہ ہے. جو اس لکیر سے ہٹ گیا وہ کچھ بھی ہو جائے. یزیدی خیمہ ہے اور حسینی خیمہ ہے. حسینی خیمے میں عصر عاشور تک جسے موقع مل گیا وہ آ کر اپنی دنیا کو بھی نجات پا لیا اور آخرت میں بھی نجات پا گیا. جسے تاریخ نے مقتل کی کتابوں میں غرف یاد کیا. تو یہ ہے کربلا. اب مسلمانوں واقعات کربلا کے بعد امت مسلمہ کے منہ پر ایک تالا لگا دیا گیا. اب کوئی عذر کا مقام نہیں ہے. اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا. یا دنیا حسین کے ساتھ کھڑی ہے یا دنیا یزید کے ساتھ. یہ ممکن نہیں ہے. اور عجیب کمال افسوس اس بات کا ہوتا ہے ابھی بھی عشق علی میں نہ صحیح اتنا خطرناک کام ہو رہا ہے. میں اسباب باتوں میں مر نہیں جانا جلدی سے کوئی اختلاف کا سبب بنے لیکن ہے. میں اشارہ چھوڑ دینا بے قسم. لیکن یاد رکھیں یہ سب ہوا. میں نے جو حدیث کی تلاوت کا شرح حاصل کیا اس کی طرف میں بات لے کے جانا چاہتا. یہ سب ہوا کیوں؟ جب ہم حضور کو کلیجے سے مانتے ہیں, دل و جان سے زیادہ مانتے ہیں, تو حضور کو جب ہم اتنا مانتے ہیں
پر بات آ جائے تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور حضور کی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کے اوپر آج آ جائے تو قیامت قرآن کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی مانوار کا رمضان آنے والا ہے تو دیکھیے کیسے جب میں کبیر ہوتی ہے، سوچنا تو چاہیے کہاں ہم کھڑے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے پہلی منزل ہے معرفت۔ قوم میں اگر معرفت ہے، یاد رکھیے گا بیمار معاشرہ ہر زمانے میں رہا ہے، بیمار معاشرے کو جگانے والے کم ملیں گے روحانی رہبر و لیڈر۔ اپنی آپ کو قوم میں ایسا ماحول بنائیں گے جس سے ان کی دکان چلتی رہے، قوم چاہے جہاں جائے۔ یاد رکھیے گا یہ منبر ہے، اس منبر کی ذمہ داریاں ہیں۔ میں بہت ساتھ مقام پہ جانا چاہ رہا ہوں پر یہ ممبر ہے، یہ ممبر کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ آل محمد کی جاگیر ہے۔ یہاں پر وہی چلے گا جو آل محمد کہتے ہیں۔ آل محمد کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ آل محمد کچھ نہیں چاہتے، صرف مشیت پروردگار دیکھتے ہیں، وہی کہتے جاتے ہیں، وہی کرتے جاتے ہیں۔ یہی ہے در وہی ہے مسجد شام دمشق، جہاں پر سید سجاد ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، لیکن لوگوں کے اندر معرفت نہ تھی۔ نتیجے میں جب درباری ملا منبر پر آیا ہے، درباری ملاؤں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ اپنے بادشاہ کو خوش کر لیں، لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے ادھر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ منبر پر آنے کے بعد تو ہی راستہ بچتا ہے، یا قوم کو خوش کر لو، یا دولت مندوں کو خوش کر لو، یا اپنے خدا کو خوش کر لو۔ آپ کی خوشی سے، دولت مندوں کی خوشی سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہماری زندگی 60 سال 70 سال وہاں تو جانا ہے میاں، وہاں کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو جناب سید سجاد تماشا دیکھ رہے تھے، وہ آل محمد کے خلاف بھونکتا چلا جا رہا تھا۔ جتنی خرافاتی باتیں تھیں، غلط باتیں تھیں، آل محمد کو کہنا شروع کر دیا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا جو رہبر اور لیڈر ہوتا ہے اسے کسے کہتے سمجھ نہیں۔ جناب سید سجاد سن کے کلیجہ بڑا یزید لاہر کا یہ تھا تاکہ پورے مجمع میں ہم سلیب کریں۔ یہ تو چاہ رہا تھا اصل تو خدا شاہد واللہ منبر سے کہہ رہا ہوں، دنیا کی دی ہوئی عزت پر کبھی ناز نہ کریے گا۔ جیسے وہ عزت دینا جاتی ہے ویسے چھیننا ہے۔ یزید کو عزت دنیا نے دیا تھا، دنیا نے چھین کے بتا دیا۔ عزت جو اللہ سے ملے گی دنیا کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی۔ نتیجے میں جناب سید سجاد کھڑے کہتے ہیں عطا سر علی اصل حاضر آواز مجھے اجازت دیتا ہے، آنکھوں کو چھوڑ کر کہوں گا۔ عربی میں منبر کو منبر کہا جاتا ہے، آواز لکڑی ہے، لیکن امام نے منبر نہیں کہا، لکڑی کہا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو یہ منبر آل محمد کی جگہ ہے۔ اگر یہ آل محمد کے خلاف بات کہی جائے تو لکڑی کہے جانے کے قابل ہے، منبر کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اب اجازت ملی ہے، میں بات آخری جو کہنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام نے اس کو خطیب سے مخاطب ہو کر کہا، ایھا الخطیب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق۔ اے خطیب، تو نے یزید کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے غضب پروردگار سے سودا کر لیا۔ اب آپ بتائیے، بھرے دربار میں، بھری مسجد میں جناب سید سجاد نے یہی جملہ تو کہا، وَيْلُكَ أَيُّهَا الْخَطِيبُ، اے خطیب تجھ پر اللہ کی غیر ہو۔ اس کا مطلب ہر منبر پر آ جانے والا خطیب آل محمد نہیں بن سکتا۔ خطیب آل محمد وہی ہوگا جو آل محمد کے مشن کو آگے بڑھاتا چلا جائے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا، امامے کی عزت نہیں ہے، امام کی عزت نہیں ہے، آنے والے کی عزت اس لیے ہے کہ وہ آل محمد کے فضائل و کمالات کو بیان کرتا ہے، ورنہ ہماری کوئی بساط نہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ آپ سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، اس لیے سن رہے ہیں کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے وعدہ کیا۔
اللہ جسے باقی رکھے گا دنیا اسے کیسے مٹا سکتی ہے؟ تو کمی کہاں پیدا ہوئی؟ تو امت مسلمہ بکھر گئی. بکھر اس لیے گئی ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے دین بنانا شروع کیا. اگر مزاج محمد سے، اگر مزاج قرآن سے دین بنایا گیا ہوتا، نماز ایک طریقے کی ہوتی، حج ایک طریقے کا ہوتا، اور روزے کے افطار میں آگے پیچھے نہ ہوتا. یہ سارے انتشارات، وضو کا طریقہ غلط، وضو کا طریقہ الگ ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. پیغمبر اسلام نے کسی ایک طریقے پر تو وضو کیا ہوگا، ایک طریقے سے نماز پڑھی ہوگی، یا ہر طریقے سے پیغمبر اسلام نے کر کے بتایا ہے. اب انسان فیصلہ کرنا ہے، انسان کو فیصلہ کرنا ہے. یاد رکھیے گا یہ کمی ہوئی ہے ہماری معرفت نہ ہونے کی بنیاد پر. اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا من ماتا ولم یعرف امام زمان کی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت. وقت کے امام کی معرفت، جو غیبت امام زمانہ میں مفاتیح میں دعا یہ جملہ موجود ہے، اس میں یہ بار بار پڑھنا چاہیے، غیبت امام میں خاص طور سے پڑھنا چاہیے. اللہم صلی اے میرے اللہ تو اپنی معرفت عطا فرما. اور اگر نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ جو اس میں یہی سے پہلا جملہ ہے اول الدین معرفتہ، دین کا آغاز اللہ کی معرفت سے. کیا کہا ہے دعا میں جملہ کیا؟ تو یہ جملہ اللہم عرفنی نفسک، اے میرے معبود تو اپنی معرفت عطا فرما. ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اے میرے معبود اگر تیری معرفت حاصل نہیں ہو سکی تو تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی. اللہم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف رسولک. اے میرے اللہ اگر تیری معرفت نہ ہوگی تو تیرے نبی کی معرفت نہ ہوگی، تیرے نبی کی معرفت نہ ہوگی تو تیرے رسول کی معرفت نہ ہوگی. اللہم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اور اگر تیرے رسول کی معرفت نہ ہوگی تو تیری حجت امام زمانہ کی معرفت نہ ہوگی. اور اگر تیرے امام زمانہ کی معرفت نہ ہوگی ضللت عن دینی، تو ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے. دوسری طرف سے دعا یہ جملہ کیا ہے؟ اگر حجت خدا کی معرفت نہ ہوگی ہم دین سے گمراہ ہیں. ہم مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مسلمان بتائے حجت کس کو مانتے؟ آج غیبت امام پہ حجت کون؟ بھائی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ہر زمانے کے بعد اس زمانے میں ہم امام کس کو بنائیں؟ بھائی امام کا بنانا ہمارے امام کو بنانا ہمارے اختیار میں نہیں. تو جب ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور یہیں سے چاہے سوال پیدا ہوتا ہے. اگر آپ میرا ساتھی کو سمجھ لیا ہو امام کو بنانا ہمارا اختیار میں نہیں. آخری امام کے لیے کیا کہتی دنیا؟ بلا تفریق و مذہب و ملت. مسلمانوں کے جتنے فرقے وہ کہتے ہیں اللہ ایک کو مہدی کو بھیجے گا، اور فرق اتنا ہے ہم کہتے ہیں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں پیدا ہو گیا. آقا اگر اللہ کی سنت اس بات کے اوپر تھی کہ اللہ بنائے گا تو آخری والے کو کیوں اللہ بنا رہا ہے؟ پہلے والے کو بھی مانو، آخری والے کو بھی مانو، تب یہ حجت تمام ہوگی. بیچ میں محمد مصطفیٰ کو مانو خدا نے بنایا، آخر والے کو مانو اللہ بنائے گا. بقیہ کون بنا رہا ہے؟ یہ معلوم یہ ہوا. بقیہ کے بارے میں آپ سوچو، اگر آخری والا اللہ بنا سکتا ہے تو پہلے کو بھی بنائے گا، اوسط کو بنائے گا، آخر کو بنائے گا.
दुनिया में जी रहे हैं, अजीज बनना चाहिए। जब बुजुर्गों की बातों पर अमल नहीं किया जाएगा वो कौम शरीफ बुजुर्गों की बातों पर ठुकरा होगा। आज शिकायत है ना, शिकायत है कि नहीं? यदि बोलिए आज एक शिकायत है कि सबकी शिकायत है। मौलाना बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहना तो फिर सबकी शिकायत नहीं हो जाएगी। कभी अपने अंदर कोई धारणा हमें इसका तो बड़ा शिकायत, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। तो हम भी अपने बारे में सोचे, हमसे बड़ा भी कोई है, हमने उसको जब माना है उसकी हम मानते तो उसकी बातों को मानते तो ये बच्चे भी हमारी मानते और ये शिकवा शिकायत भी खत्म हो जाती। उसकी मानेंगे नहीं, बच्चों को शिकवा गिरा रखेंगे। याद रखिएगा तरबियत घर से पैदा की जाती है। पहले हम खुद अपने आप को सुधारेंगे तब जाकर बच्चों पर हम हुकूमत कर सकते हैं। अपनी कोई फिक्र नहीं है, बच्चों को टेंशन लिए फिरते हैं। याद रखिएगा तरबियत का पहला मरहला है पहले खुद हम आमिर हो जाएं, अमल करते चले जाएंगे, बच्चे देखते चले जाएंगे, तरबियत होती चली जाएगी। यही आले मोहम्मद ने सिखाया है। कुरान मजीद ऐलान कर रहा वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। कहाँ से तबलीग करना है? हमें टेंशन बाहर वालों की, अपना टेंशन नहीं। तो अगर दीन शरीयत इस्लाम तादाद का नाम नहीं, क्वालिटी का नाम। 10 हो 1000 पर गालिब नहीं। माशाअल्लाह करोड़ों की तादाद में क्वालिटी क्या है? तो 73 है, 73 57 मुल्क। कौन सी क्वालिटी है बताइए? रोके खड़े खुदा के आप सोचिए तो रोके खड़े हो जाते हैं। जो दीन आया था इंसानियत को उजागर करने के लिए, क्या फिलिस्तीन के बच्चे नहीं? आपके यहाँ कुत्ता मारा जाए तो क़यामत बर्पा हो जाती है, यहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं। कैसा कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है? जहां पर आले मोहम्मद ने कहा है ज़ालिमीन के लिए सख्त हो जाओ वो और मज़लूमीन के लिए नर्म हो जाओ, वहां पर हम ज़ालिम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि यही तालीम चीज ना, यही तालीम है कुरान की। कुरान रट्टा मारने का नाम नहीं, कुरान समझने का नाम है। आज तक कोई भी दुनिया की सुपर पावर ताकत थी, यजीद इमाम हुसैन को अपने ताकत के बलबूते पे झुकाना चाहते थे। हुसैन ने कहा कि सल्तनत को मैं अपने एक हाथ से अगर न पलट दूं तो मुझे हुसैन ने बैत का मुतालबा करने आ रहा हुसैन से। याद रखिएगा जैसे रहबर और लीडर बात मानोगे वही सोच पैदा होगी, वही फिक्र होगी। भगवानों को मानने वाली कभी भी कौम दुश्मन के सामने सीधा मिलाई की बात बनकर खड़ी नहीं कर सकती। जरूरत इस बात की है हुसैन जिससे को रहबर मानोगे तो आज का यजीद भी कांप रहा है। हमारी पूरी सल्तनत खच हुई जा रही है, हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे तुम अहले गहरे लत्थू खैरों को डराना, हम उस अल्लाह को मानने वाले हैं जिसका वादा यह है जब तक तुम दुनिया में रहो इस शान से जिंदा रहो, जब तुम हमारे दर पे वापस रहोगे हम तुम्हें ताकत देने वाले हैं। जब तुम खुदा को अपना रहबर और लीडर मानोगे, खुदा के बंदे बन जाओगे तो अल्लाह का वादा है वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, अल्लाह इज्जत भी देना चाहता, अल्लाह गरीब भी करना चाहता। तो याद रखिएगा आले मोहम्मद की मारिफत के बगैर निजात नहीं है। खुदा शाहिद है, दुनिया में सजदों पर सजदा कर लो, अल्लाह के बनाए हुए खलीफा का इनकार करके निजात नहीं मिल सकती। अल्लाह के शैतान का नाम सुना है, उसके सजदों में कमी थी। अल्लाह को मानता, उससे ज्यादा कौन मानता होगा? मलाइका हैरान करने लगेगा, इतनी सजदा तुम कर रहे हो, इतनी इबादत कर रहे हो। लेकिन किसको बनाया था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सही को बनाया।
اس نے انکار کر دیا. ساری عبادت اللہ کے ہم میں ایسی عبادت ہے. ہمارا آدم علیہ السلام نبی ہیں, ان کا بہت بڑا رتبہ ہے, لیکن فخر آدم علیہ مرتضیٰ ہیں, فخر آدم آل محمد ہیں. ان کو دنیا کی سارا کر کے اور اپنی نمازوں پر یہ سوچ رہی نماز ہمیں جنت تک لے جائے گی, یہ نماز تمہیں یہی نماز جہنم میں لے کے جائے گی. اگر لشکر یزید نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ کر اگر وہ جنتی بن جاتا تب تو ہم مان لیتے تم جنتی میں ہو, لیکن یاد رکھنا لشکر یزید نے بھی امام کے پیچھے نماز پڑھی تھی, لیکن عملاً امام کا انکار کر رہی تھی. اللہ نے کہا تیرا بھی حضرت یزیدیوں کے ساتھ کر دیں گے, لیکن جنہوں نے حسین کے پیچھے نماز پڑھ کر حسین کو اپنا خلیفہ مانا, حسین کو اپنا امام بنایا, تو اللہ نے کہا جیسے حسین کا نام زندہ ہے ابھی تمہارا بھی نام زندہ رہے گا اور تمہارا بھی نام زندہ رہے گا. یہ ہے آل محمد عزیزو. تو آج غیبت امام زمان علیہ السلام میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں. عزیزو یاد رکھیے گا امام کی معرفت کا بات زیادہ سب اپنا محمد مقصد یہی ہے کہ دنیا کو آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. ورنہ بھائی ہر بندہ اللہ کا اللہ جانے کا بندہ جانے, اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک فارمولہ ہے, سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم کے اعتبار سے جب انسان چلتا ہے تو زیادہ اس کا اثر دکھائی دیتا ہے. اگر امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتی آج کتنی بڑی طاقت امت کے سامنے آتی, لیکن نہیں ہے. بدبختی ہے, بدبختی یہی ہے کہ بات نہ ہونے کی بنیاد پر ہے. اب میں یاد بات سمجھنا چاہتا ہوں, یاد رکھیے گا تھوڑا سا امام زمانہ کی متعلق بات آ جانا ضروری ہے بچوں کو سننے کے لیے. دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے, یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کے نور کو ہر زمانے میں دنیا میں مٹانے کی کوشش کیا نہیں کی. تھوڑا تشبیہ ہے موسیٰ اور امام نواز زندگی کے بعد فرعون کے زمانے میں اللہ کی حجت کون تھے؟ حضرت موسیٰ بہت تھی. حضرت موسیٰ اللہ کی حجت. نجومیوں نے کیا بتایا تھا؟ ایک بچہ آنے والا ہے, اس سلطنت تمہاری خبر کرے, تمہارے خدائی کا دعویٰ کرنے والے, ایسا خدائی کا دعویٰ کرنے والا پوری فوج پوری پولیس لگا دیا, چپے چپے گھر گھر میں لگا دیا. بچہ پیدا نہ ہونے پر جتنے بیٹے پیدا ہوتے گئے مارتا چلا 70,000 سے کہیں زیادہ اس نے لڑکی کو تحت دیکھ کر دیا, لڑکیوں کو چھوڑنا چلا گیا. یہ صاحب ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی قدرت کو پہچانے, اللہ کی قدرت کو. دنیا کی سپر پاور طاقت فرعون پوری طاقت اس نے صرف کر دیا کہ اللہ کی حجت کو لانے میں. ہمارے اللہ تیری قدرت طاقت, تیری قدرت نے کیا کہنا. موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کے پال دیتا, لیکن آرڈر ہوتا ہے حضرت موسیٰ کو
दरियाए नील में डाल दो। कमाल है जनाब मूसा की माँ की ममता ने कश्ती में संदूकचा बनाया, संदूक से में डाल दिया। माँ की ममता देखती रही और ये माँ की ममता बहते बहते कहीं और नहीं कहीं और भी आ सकता। फिर बाहर अल्लाह कुदरत परवरदिगार को पहचानो सीखो, ले जाकर कसरे फिरौन पे खड़ा किसको? अपनी हुज्जत। वो थोड़ा सा जब शक होता है अंदर से कमजोर होता है आदमी, कितना कमजोर है ये फिरौन, कितना कमजोर है ये फिरौन जो खुदाई का दावा कर रहा है। एक दिन के बच्चे का मुकाबला करने से राजी है। लिया आगोश में लिया, जैसे आगोश में लिया तो आगे तो जानते क्या हुआ था। एक टमाटर दे मारा, हम नबी का हाथ जब भरेगा तो कितना खतरनाक पड़ा होगा। अब यहाँ पर किरदार है, कमाल है उस आसिया का जो मोमिना सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह के इंतजाम को दुनिया पहचाने तो सही। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूँ सीधो, एक मर्द दीनदार होता है तो दीन को कहा जाता है घर की चार दीवारी में, लेकिन जब एक औरत दीनदार होती है दीन को नस्लों में मानती। जनाब आसिया मोमिना थी, फिरौन ने कहा यही बच्चा लग रहा है, अरे नहीं वो तो कौम बनी इस्राइल है, उससे आना था, ये तो दरियाए नील से आ रहा है, ये वहां कहाँ हो सकता है? अल्लाह बचाने पे आ जाए तो यही करता है। नहीं ये तो नहीं है। तुम्हें क्या पता इतना भयंकर तमाशा लगा, हम जानते हैं तुम्हें क्या पता, तारीख कोई तमाशे को लगे। चला दे मोहम्मद आप क्या और इनकी आगोश बच्चा टिकता नहीं। फिरौन साहब की आगोश बच्चा नहीं टिक रहा है। फिर यहाँ पर एक इशारा करते चले हम, जनाबे मूसा काफिर की आगोश में एक दिन न टिक। और पैगंबर इस्लाम को काफिर की आगोश में पालते फिर रहे हो। जनाबे मूसा है फखरे मूसा, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा उनको कहो कि काफिर ने पाला, इसका मतलब सवाब है मोहम्मद तो अब उसने क्या कहा था, सोचा था अल्लाह के नूर को हम आने नहीं देंगे, पूरी सल्तनत लगा दी ना, पूरी फौज लगा दिया। अल्लाह ने कहा खबरदार फिरौन तुम हमारे नूर से न टकराना। अल्लाह अब तारीख उठा के देखिए, जब जब दुनिया की ताकतों ने अल्लाह के नूर से टकराई है उसे ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। नमरूद किससे टकराया? बोलो बेटा, जनाबे इब्राहिम से टकराया, आग के शोले बता दिया ये होगा वो होगा। जनाबे इब्राहिम कैसे डरे हुए थे? बोलो बेटा, यहाँ का कारण खराब हो जाएगी। पूरा इतना बड़ा शोला यहाँ परिंदे उड़ पर तो उड़ नहीं सकते। जनाब इब्राहिम मुतमईन है, पूरा दरबार कर रहा है, जनाब इब्राहिम मुतमईन है। मार्फत क्योंकि जनाब इब्राहिम को अल्लाह की मार्फत थी तो कोई जब मार्फत होती तो इश्क पैदा होता है, जब इश्क पैदा होता है डर बहुत खत्म हो जाता है। बेखतर कूद पड़ा आज से नमरूद में इश्क अक्ल है पहले तमाशाए लबे बाम। क्या सोच रही है इश्क अपना काम करेगा तो अल्लाह के नूर को दुनिया नहीं हो सकती। इसलिए तो अल्लाह ने वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल काफिरून, कुफ्फार और मुशरिकीन को चाहे जितना नागवार गुजरे अल्लाह को अपना नूर कामिल करके रहना चाहता है। अजीजों याद रखिएगा, बनु अब्बास का जमाना था, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के घर में एक बच्चा अपनी आँख खोलता है, कायनात को मुनव्वर कर देता है। अब उसमें बनु उमय्या के बनु अब्बास के कारिंदों को लगा दिया गया था कि इमाम हसन अस्करी
کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے، لیکن اللہ نے کہا مدل نورہی، ہم اپنے نور کو کامل کرتے رہیں گے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کا گھر، وہ شمع کا مجھے جس سے روشن نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن پھوٹوں سے یہ چراغ بجھایا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم اپنے نور کو کامل کرتے رہنے والے ہیں۔ پھر امام زمانہ علیہ السلام آج کی شب میں اپنی آنکھ کھولتے ہیں اور ہم سب کو منور کیے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہوا حدیثوں 260 ہجری امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغرا شروع، یاد رکھیے کہ یہ بچوں کو بتانے کے لیے 260 ہجری کے امام زمانہ علیہ السلام کو کا جو ہے غیبت صغرا، یعنی امام زمانہ کی زندگی دو پہلو میں ہے، ایک غیبت صغرا ہے اور ایک غیبت کبریٰ۔ غیبت صغرا بچوں کو سمجھانے کے لیے، غیبت صغرا وہ ہے جہاں پر نواب اربعہ بیچ میں واسطہ بنے تھے ایک دوسرے سے رابطہ برقرار کرنے کے لیے۔ پھر 260 سے لے کر یہ سلسلہ چلتے چلتے 329 ہجری تک چلا۔ پھر اس بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے، آج تک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب اہم مسئلہ یہ، اب امام اگر ہیں دکھائی نہیں دیتے تو فائدہ کیا ہے؟ آتا ہے میری سوال، یہ امام ہیں تو دکھتے کیوں نہیں؟ ہوتا ہے اگر دیکھنے پر دنیا ماننی تری ہے کہ دیکھیں گے تب مانیں گے، بہت کی بات کہ نہیں۔ اگر دنیا کو اصرار اس بات کا ہے ہم دیکھنے پر مانیں گے تو 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان دکھایا تو گیا فرمانا کتنے لوگوں نے چاکا خدا شاید سروے کر لیجیے مدرسے میں پڑھا ہوا ملا بھی غدیر کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس سے بڑی اور ذلت و رسوائی کو کیا ہو سکتا ہے؟ جو پیغمبر اسلام کی زندگی کا آخری پیغام دے رہے ہیں، امت مسلمہ کی ہدایت پر پرچم بلند کیا تھا، اسی کو بلائے بیٹھے ہیں۔ جو عزتوں کا عزت اسی کو بلائے بیٹھے۔ تو خیر اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہنے والا غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب رہا مسئلہ اگر امام زمانہ ہے تو دکھتے کیوں نہیں؟ عزیزو یاد رکھیے گا، ایک شے کا وجود ہوتا ہے اور ایک شے کا ظہور ہوتا ہے۔ وجود کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ظہور ہو۔ چھوٹی چھوٹی مثال لے لیجیے تاکہ اگر کہیں بات آئے تو آپ دفاع تو کر سکو۔ آپ اگر کوئی ایسی بات آتی ہے، آپ بھیا اپنے روح کو دیکھا کسی نے ہے یا نہیں؟ اگر وہ روح کا انکار کر رہا ہے تو اس کو بولنا ہی نہیں چاہیے، حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ وجود ہے یا نہیں؟ تو وجود تو ہے، بس ہمیں ظہور میں ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ ہم پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، ہوا محسوس کر رہے ہیں، ہوا دکھائی نہیں دیتی۔ ہوا کا وجود ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔ تو وجود کا ہونا اور ہے اور اس کے وجود و برکات کا ملنا اور ہے۔ یاد رکھیے گا امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں بھی ویسے ہی ہم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں جیسے سورج بادل کے سائے میں آنے کے بعد بھی اپنے وجود و برکات بانٹ رہا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں رہ کر بھی ہماری نصرت کر رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں۔ وہ بات کو میں نے ختم کیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَغَاتِكُمْ وَلَا نَافِينَ لِذِكْرِكُمْ۔ دیکھو ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارے وجود سے تمہیں زندگی عطا ہو رہی ہے، ہمارے وجود سے تمہیں عزت مل رہی ہے۔ اے عزیزو اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ 40 میدان کربلا میں جا کر دیکھ لیجئے، جہاں پر لاکھوں کے مجمع میں رہنے کے بعد بھی کوئی بچہ یہ کہتا نہیں مجھے رہنے کے لیے جگہ نہیں ملی، مجھے کھانے کو نہیں ملا، مجھے پینے کو نہیں ملا۔ یہ وجود سے امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ وہیں حج کرنے جاتے ہیں، اتنی محدود تعداد میں بھی لینے پڑ گئے۔ کیوں ہوا ایسا؟ وہاں امام کے وجود و برکات
اے عزیز ہو، اپنے وقت کے امام کو زندگی کے ہر لمحات میں یاد رکھیے. خوشی کا موقع ہو امام کا نہ بھولیے، غم کا موقع ہو امام کو یاد کریے. اگر سچے منتظرین میں بننا چاہتے ہیں، حدیث ہے افضل الجہاد جو ہے انتظار فرض ہے. جہاد کا بہترین رتبہ مرتبہ یہ ہے ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار کریں. انتظار کا مطلب ہے اپنے کو آمادہ کریں. آمادہ کرنے کا مطلب یہ ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مولا آپ آئیں گے، آپ مسئلے کو حل کریے گا. تو آپ کاہے کے لیے ہیں؟ خالی لڈو کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ کو بھی قربانی دینا ہے، آپ کو قربانی دینا ہے. اگر امام آئیں گے صلوات محمد رسول اگر امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں نا، امام ہی چاہیں گے نا، عدل انصاف قائم ہو. ہم اپنی زندگی میں آج ایک پیغام دیکھو، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، کچھ لوگ دولت سے، کچھ لوگ فکر سے، کچھ لوگ علم سے، یہ طے کر لیں مولا آپ کی غیبت میں آپ کے مشن کو ہم سب مل کر چلیں. دولت مند اپنی دولت کا سہارا دیں، صاحبان اپنے شعور اپنی فکر کا سہارا دیں. جو لوگ مزدور ہیں اپنے قوت بازو کو دیں. پھر آپ دیکھیے مشن کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. یہاں تو اگر دسترخوان لگ گیا چاہے گا حالی سال ہم ہی پہلے ٹوٹ جائیں، پتہ نہیں ملے نہ ملے. یہ لوگ امام کا انتظار نہیں کر سکتے. امام کا انتظار کرنے کے لیے ضروری ہے ایک اچھا مشن ہے، کوئی کہے نہ کہے برابر سے کھڑے ہو جائیں. اسلام کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ بٹوارا ہم نے کر رکھا ہے. امام زمانہ آئیں گے، نہ کوئی جماعت ہوگی، نہ کوئی حسب و نظر رہے گا. ایک حسب و نظر رہے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف تقوی الہی ہوگا. اس کے علاوہ سارے اونچ نیچ ختم ہو جائیں گے. نہ کوئی سید ہے نہ کوئی شیخ ہے، سب ایک انسان بن جاؤ، اللہ کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جاؤ. امام کا یہی مشن ہوگا. جب اس مشن کے تحت چلیں گے تو ہم سچے منتظرین امام زمانہ ہیں. اور اگر یہ فطور ہمارے ذہنوں میں ہے، میں یہ ہوں، میرا وہ ہے، وہ تیرا ہے، یہ تیرا میرا اسلام میں نہیں ہے، صرف ایک ہے، سلمان و منا اہل البیت بن جاؤ. اے عزیزو، مولا امام زمانہ علیہ السلام آج آپ کی ولادت کی شب ہے، بڑی عظیم شب ہے. جناب سلمان نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اتنا رتبہ بلند ہو گیا پیغمبر اسلام کو کہنا پڑا سلمان و منا اہل البیت مولا یا امام زمانہ علیہ السلام. آپ سے اتنی تمنا ہے، ہم اس قابل تو نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ تو میرا ہے، لیکن مولا اتنا تو یقین ہے آپ کے در پہ غیر بھی آتا ہے. لاکھ گنہگار ہو آپ معاف کر دیں تو مولا ہم جھوٹا ہی دعویٰ کرتے ہیں آپ سے محبت کا، لیکن امید ہے آپ ہمارے اس محبت کو رائے گا نہ جانے دیں گے. مولا آقا یہ آپ کے شاہن مال پر شہرہ پر بیٹھے ہیں، اتنی دیر سے آپ کا مولا ان اذکار کا واسطہ ہے کہ تمہارے قلوب کو اپنی معرفت سے منور فرما. اللہ میرے معبود آج کی شب اعمال کی قبولیت کا شب ہے. میرا اللہ میرے معبود ہمارے اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت سے نواز. میرا اللہ میرے معبود خاص طور سے اس صورت میں جو جماعت قائم کی ہے، جن مرحومین نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، آج مولا آقا ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن منظر بڑا حسین ہے. اس کے پیچھے قبرستان ہے، وہاں جاؤ، جانے کے بعد خوشی محسوس ہوتی ہے، تاریخیاں نہیں ہیں. آقا مولا آج ہم گنہگاروں کی قبروں پر چراغ روشن ہے. زہرا رحمت ہے جنت آج یہ چراغ جلانے والا نہیں. مولا آقا اپنے وارث حقیقی امام زمانہ کو بھیجے. مولا جنت البقیع میں ہم سب کو موقع دیجیے. مولا آقا جہاں ایک بہترین مرکز قائم کیا جا سکے. یا اللہ یا اللہ، ہم گنہگاروں کی
گناہ کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ میرے معبود ہم بڑے گنہگار ہیں میرے اللہ میرے مالک، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ تو قبول فرما، لیکن آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ میرے معبود ہمیں دنیا میں انسان بن کے جینے کا طریقہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے معبود اپنے حجت کی معرفت کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے معبود ہمارے اندر ہر وہ بری صفت جو دین سے دور کر دے، جو انسانیت سے دور کر دے، میرے مالک ان تمام صفت میں محفوظ فرما۔ میرے اللہ میرے معبود جملہ مومن مومنات جو مریض انہیں شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما۔ بالاخص سہیل بھائی اور جن کو ہم نام نہیں جانتے، میرے اللہ میرے معبود مولا کے صدقے انہیں شفاء کامل اور عاجل عنایت فرما۔ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے طور میں تاجر فرما اور ان کی آواز اور ساتھ شمار فرما۔ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔